جانب اگر بات کی جائے یوٹیوبر کی تو وہ کلاچی صاحب میں آپ کو یہی کہوں گا جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر کیا بات کرنی ہے. یہ ٹوٹل ربش ہے. اگر کوئی بات ہو تو سیکنڈلی اگر میں بات کروں کہ یہ کسی صورت بھی اب تو ان کی سروائیول کی جنگ ہے اور اس میں یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں اور ان کو کسی صورت بھی اس میں یا فیس اپنا بچا کے اس میں نکل نہیں سکتے. یہ ایگزامپل بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم گفتگو کریں گے زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر لا ایسوسی ایٹ کے سینئر ایڈوائزر جناب فیاض رحمی صاحب. فیاض رحمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر قانون دان ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے. حضور والا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ڈے 1 سے زہرا کاظمی کیس کو میں کور کر رہا ہوں اور تمام تر حقائق جو میرے تک پہنچتے ہیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اسی طرح فیاض رحمی صاحب اس کیس کے ساتھ ڈے 1 سے تھے ہی تھے, لیکن میں بھی اس کیس کو ڈے 1 سے کور کر رہا ہوں اور فیاض رحمی صاحب سے میرا بارہا مرتبہ اس حوالے سے رابطہ ہوا اور کیس کے حوالے سے ہم سے ڈسکس کی. پہلے بھی میں ان سے انٹرویو کر چکا ہوں, لیکن آج کل سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر فیاض رحمی کے متعلق کچھ پرسپشن چل رہی ہیں, کچھ افواہیں چل رہی ہیں, کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں. کیا وہ الزامات فیاض رحمی کے اوپر درست ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اسی حوالے سے آج ہم نے زحمت دیا ہے فیاض رحمی صاحب کو. ہم ان سے چند ایک سوالات پوچھیں گے اور ان کے برعکس فیاض رحمی کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. رحمی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم. اور ساتھ ہی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک خاتون یوٹیوبر جس کا نام زلیرا مہامائے, آپ نے 50 کروڑ ہرجانے کا نوٹس ان کو بھیجا. اصل میں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا, ذرا تفصیل سے بتائیے. جی وعلیکم السلام. کلاچی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ جس لگن اور محنت سے پہلے دن سے ہمارے ساتھ اس کیس کے اوپر, مغویہ زہرا کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور میں اس میں یہی کہوں گا خاتون یوٹیوبر اور اداکارہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی دیکھیں کلاچی صاحب ان کے ساتھ کوئی ہمارا پرسنل نہیں ہے, اور انہوں نے اس وقت مجھے تذیق کا نشانہ بنایا جبکہ میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا اور میں ایک اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ کس قدر انہوں نے مجھے تذیق کا نشانہ بنایا, اور اس میں دیکھیں کس قدر انہوں نے لوگوں اس کیس سے جڑے ہوئے لوگوں کی دل آزاری کی اور ہر کسی کو گالیاں دے دینا اور جو بھی کر دینا. تو اس میں ویلگیرٹی پھیلانا اور اس طرح کا پلانٹڈ انٹرویوز کرنا. تو میں اس میں کلاچی صاحب یہی کہوں گا کہ دیکھیں میں نے تو یہ ایک ہی بات کی ہے کہ میں تو اپنی تذیق برداشت نہیں کروں گا, اور یہ جو بلیک کوٹ کی سینکٹری ہے اس کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا. اور ایون کہ میں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے یوٹیوبرز اور دیگر لوگوں کو بھی یہ ڈائریکشن دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ وکیل کی رسپیکٹ کریں, کوئی بھی ہو وکیل کا جہاں نام آئے آپ اس کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ یہ ایک پروفیشن ڈگنیٹی والا پروفیشن ہے اور اس کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اور ہمارا اس خاتون سے بھی یہی مطالبہ تھا, لیکن بار بار وارننگ کرنے کے باوجود اس نے تصدیق کی, جس میں میں نے حد کی عزت کا سوٹ فار ڈیمیجز, سوٹ فار ڈیفیمیشن فائل کیا ایڈیشنل سیشن جج محمد کاشف صاحب کی کورٹ میں, جس میں 50 کروڑ روپے کا ہرجانہ کلیم کیا گیا. اور اس ہرجانے میں پھر یہ ہوا کہ 3 بار نوٹسز ہوئے, لیکن انہوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا. تو دین پراپر پھر میں نے نوٹس کی کمپلائنس کروائی اور اب یہ عدالت میں تھرو کاؤنسل پیش ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر پراپر ٹرائل شروع ہو گیا اور معاملہ جزا سزا کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ یہ کیس ڈگری ہوگا. تو میں اس میں ابھی بھی یہ کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں. تو میں اس میں سمپل یہی کہوں گا کلاچی صاحب کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں, پریشان ہیں, مین کیس یہ ہار چکے ہیں. تو یہ فیس سیونگ کے لیے الزام تراشی اور مختلف قسم کی باتیں کر کے اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں کہ جو کہ یہ بچیں گے نہیں. اور سیکنڈلی اگر میں بات کروں کہ یہ کسی صورت بھی اب تو ان کی سروائیول کی جنگ ہے اور اس میں یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں, اور ان کو کسی صورت بھی اس میں یا فیس اپنا بچا کے اس میں نکل نہیں سکتے. یہ ایگزامپل بنے گے سب کے سب. اور میں اس کیس پہ انشاءاللہ پورا فوکس کر کے فالو کر رہا ہوں اور بہت جلد اس کے اوپر میں ڈیسیژن کرواؤں گا. ایک ریزنیبل اس کے اوپر ڈیسیژن ہوگا جو میرٹ کے اوپر بنے گا. ہم عدالت کا ڈیسیژن جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. اداروں پہ ہمیں ٹرسٹ ہے اور عدالت کا جو ڈیسیژن ہے اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا, لیکن اس خاتون کو کسی قسم کی کوئی معافی اب نہیں ملنے والی اور یہ معاملہ پراپر جو ہے وہ جزا سزا کی طرف جانے والا ہے. ٹھیک رحمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ سوال بھی ایک خاتون یوٹیوبر کے متعلق ہے, لیکن یہ دوسری خاتون یوٹیوبر ہے جس کا نام بشرا شکیل ہے. ویسے تو بہت سے لوگ اور بھی ہیں, لیکن خصوصاً اس خاتون یوٹیوبر جس کا نام بشرا شکیل ہے, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی ٹیم میں کچھ غدار ہیں
جس کا اشارہ آپ کی طرف کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر لاہور کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ وکیل تھے, آپ نے اس کیس کو سب سے پہلے لیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کیس کو لے کر چلے تھے. لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ مختلف لوگ آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ غدار ہیں, آپ دوسری پارٹی کے ساتھ مل چکے ہیں, تو کیا یہ بات درست ہے؟ دوسری جانب اگر بات کی جائے یوٹیوبر کی تو وہ کلاچی صاحب میں آپ کو یہی کہوں گا جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر کیا بات کرنی ہے, یہ ٹوٹل ربش ہے. اگر کوئی بات ہو تو بات کرے بندہ, تو جو ربش ہوتا ہے اس پہ بات نہیں کی جاتی. اور اس میں یہی کہوں گا کہ یہ ویوز لینے کے لیے یا آج کل ویوز لینے کا بہترین طریقہ کار ہے کہ یا خود بدنام ہو جائیں یا کسی کو بدنام کر دیں. تو یہ ویوز لینے کے لیے, دکانداری چلانے کے لیے ہمارا نام استعمال کرتے ہیں اس طرح کے لوگ. میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا جواب دیا جائے, کیونکہ پبلک نے ان کا بہتر انداز سے جواب دے دیا اور یہ بری طرح سے فلاپ ہو چکے ہیں. اور فیمس ہونے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کسی بڑے شخص سے کا نام لے کر اس کو بدنام کر کے پاپولیرٹی گین کر لیں. تو یہ سر ایک طرح سے مڈ اسٹریمنگ ہے, اس پہ میں کوئی ریسپانس نہیں کروں گا. اور اس میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ خود ہی لوگوں کی نظر میں ایک عبرتناک نشان بن چکے ہیں اور یہ خود ہی شرمندگی کا سامنا ان کو کرنا بھی پڑ رہا ہے اور آگے بھی کرنا پڑے گا. ہم الحمدللہ اس مظلوم باپ کی جو بیٹی ہے اس کے لیے کل بھی کوشش کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں اور اپنے ضمیر کے تحت اس کیس میں آئے تھے. اور ہمارا فوکس اس وقت مظلوم باپ کی حمایت پہ, اس کی بچی واپس کرانا ہے, اور وہ ہے مین کیس. جو نہ کس طرح کی فضول چیزوں کے لیے ہمارے پاس اپنا وقت ہے اور نہ ہی میں اس کا کوئی جواب دینا چاہتا ہوں. تو کلاچی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگر ظاہرہ کاظمی کے مقدمے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں یہی کہوں گا کہ اس میں کافی حد تک امکانات ہے قانونی طور پہ کہ بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ بہت جلد والدین کو ملنے والی. آپ کا بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. رامے صاحب آپ کا بہت شکریہ. حضور والا ڈے ون سے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس کو میں کور کر رہا ہوں اور جو بھی حقائق میرے تک پہنچتے ہیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں. آج میں نے فیاض رامے صاحب کا انٹرویو کیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے میں بشرا شکیل اور زنیرہ مام سے بھی انٹرویو کے حوالے سے رابطہ کر چکا ہوں. خصوصاً زنیرہ مام سے میری پچھلے تقریباً کل سے پرسوں میں بھی ان سے بات ہوئی تھی اور انٹرویو کے حوالے سے میں نے ان سے یہ پوچھا تھا. بیسیکلی میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ سوالات جو فیاض رامے نے آپ کا اور یعنی فیاض رامے کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا تھا, لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا. جو بھی ان کا جواب آئے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اسی طرح بشرا شکیل اگر اپنے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی الزامات کے حوالے سے یا جو کچھ انہوں نے بھی کہا ہے تو وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مزید زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں انشاءاللہ بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.